الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد بعد الرضا، اللهم صل على محمد أبدا أبدا. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أذل أو ذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے بچوں کو نیٹ نے. بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ اس بستی کو قبول فرمائے، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں کچھ عزائم لینے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے جو مجلس سے عزائم لے کر اٹھتے ہیں اللہ ان سے ضرور دین کا کام لیتے ہیں. کچھ نیتیں، کچھ عزائم لینے کی کوشش کریں. جن فکروں پر جئیں گے اللہ انہی فکروں پہ موت دیں گے. یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے، ضابطہ نہیں ہے لیکن عادت شریفہ ہے، مزاج ہے. جن فکروں پر جیو گے انہی فکروں پر مرو گے. ایسا نہیں کہ ساری زندگی پیسہ کمایا، ساری زندگی شریعت کی خلاف ورزی کی، ساری زندگی نشہ کیا، سجدے کی موت مل جائے، مرتے ہی جنت الفردوس مل جائے. یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ کا مزاج نہیں ہے. دنیا دار الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ عادت نہیں ہے.
جن فکروں پر جئیں گے اللہ انہی فکروں پر موت عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ماننے والی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے، آپ تو ہمیں راحت پہنچانے کی فکر میں رہتے ہو اور سمجھے بھائی؟ یہ اللہ کی عادت شریفہ نہیں، اللہ کا مزاج نہیں۔ جو اللہ کسی یہ ضابطے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ او نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، ہو نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے۔ شاعر نے کہا ہے، سچ ہے، اللہ کی عادت نہیں، اللہ کا یہ مزاج نہیں۔ جن فکروں پر جئیں گے اللہ انہی فکروں پر موت دے گا۔ ہمارے آپ کے نبی ساری زندگی امت کی فکروں میں پوری فرمائی، ساری زندگی اس امت کی فکر فرمائی اور اسی امت کی فکروں میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علماء سے پوچھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ہمیں اور آپ کو سلام پیش فرمایا۔ جبرائیل امین سے فرمایا ہماری بعد میں آنے والی امت تک ہمارا سلام پیش کر دینا۔ جواب دیجئے، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام۔ تو میں اپنی بات کو کوشش کروں گا ثابت کرنے کی۔ جن فکروں پر جئیں گے انہی فکروں پر اللہ موت دیں گے۔ ایسا نہیں زندگی کھاؤ، وہ زندگی پوری زندگی کھاؤ کماؤ سجاؤ بناؤ بچاؤ بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں نرم نرم بوٹیاں ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان روٹی کپڑا اور دکان، اس ادھیڑ بن میں ساری زندگی پوری کی اور سجدے کی موت اور جنت الفردوس عادت نہیں ہے، اللہ کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ جن فکروں پر جئیں گے ان فکروں پر اللہ موت دیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دعوت کی مبارک محنت کی فکروں میں گزاری، اللہ نے اسی پر موت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ عشرہ کہتے ہیں آخری 10 دن، زندگی کے آخری 10 دن۔ 40 دن کو چلہ کہتے ہیں، 3 دن کو سہروزہ کہتے ہیں، 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں۔ زندگی کا آخری عشرہ ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب میں لکھا ہے، آپ بہت بیمار، صاحب فراش، آپ کے کچھ قریبی رشتہ دار آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے، آپ کے کچھ قریبی رشتہ دار آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے، یعنی عیادت کے لیے آئے، طبیعت پوچھنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، طبیعت پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، لیکن حالت ایسی تھی پہچان نہ سکے، اشارے سے قریب بلایا، پوچھا آپ کون؟ آپ کون؟ کہ میں آپ کا فلاں۔ آپ کون؟ میں آپ کا فلاں۔ آپ کون؟ میں آپ کا فلاں۔ 3 رشتہ دار آئے۔ کیوں آئے ہو؟ سوال، کیوں آئے ہو؟ وہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت حال چال پوچھنے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو مرنے کے لیے دنیا میں آیا وہ مر رہا ہے، اس کی تو فکر ہے، جو دین ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک جس کی بقا کو قرآن و حدیث میں بیان کیا، ساری دنیا مل کر اس کو مٹا رہی ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ سمجھے آپ؟ ساری زندگی دعوت کی مبارک محنت میں، اسی ادھیڑ بن میں، اسی فکر میں آپ نے پوری فرمائی اور اسی فکر پر آپ نے زندگی کے آخری سانس لیے۔ موت کے وقت آپ کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت تھی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہے، اے اللہ امت کو دین پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم اس میں کھرے نہ اتر سکے،
دیکھا آپ نے، ساری زندگی سب کچھ لگایا، جان لگی، مال لگا، اوقات لگے، جذبات لگے، سب کچھ لگا کر موت کے وقت یہ فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ہمارے ذمہ واجب تھا دین کی محنت، ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، سنن کی محنت، واجبات کی محنت، تیرے گھروں کی آبادی کی محنت، لیکن ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ دیکھا آپ نے، ساری زندگی جس فکروں پر گزری انہی فکروں پر اللہ نے موت عطا فرمائی۔ نانا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حقیقی نانا ہوتے ہیں۔ حضرت کو اللہ نے 11 بیٹیاں عطا فرمائیں، ہماری والدہ 10ویں نمبر کی صاحبزادی ہوتی ہیں، 10ویں نمبر کی صاحبزادی۔ دین کی محنت چھٹی تو 2 بچیوں کا پالنا عذاب بن گیا۔ آج کے ابا جان سے 2 بچیاں نہیں سنبھلتی، نانا جان کو اللہ نے 11 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 11 کی 11 کی سنت شریعت کے موافق پرورش فرمائیں، اور الحمدللہ سنت شریعت کے موافق آپ کو اپنی بچیوں کو رخصت فرمایا۔ دین کی محنت چھٹی تو ایک بچی کا پالنا عذاب بن گیا، ایک بچی کا پالنا وبال بن گیا، ایک بچی کا پالنا اللہ کی قسم باپ کے لیے دشوار کن رہ گیا۔ یہ دین کی محنت چھوڑنے کی نحوست ہے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو دوبارہ زندگی میں لائیں گے، اس کا اہتمام و التزام کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں شیخ الحدیث نانا جان حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی نے لکھا ہے، موت کی یاد میں آپ نے لکھا ہے، فضائل صدقات میں بھی اس کو نقل کیا ہے، ایک شخص نے ساری زندگی نشہ کیا، ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی زناکاریاں کی، موت کے وقت کہتا ہے ساقیا تو بھی پی مجھے بھی پلا، ساقی تو بھی پی مجھے بھی پلا، ساقی تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ موت کی یاد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نانا جان نے آگے لکھا ہے کہ ایک شخص نے زندگی بھر تاش پتہ کھیلا، زندگی بھر شطرنج کھیلا، موت کے وقت کہتا ہے تو بھی کھیل مجھے بھی کھلا، تو بھی کھیل مجھے بھی کھلا، تو بھی کھیل مجھے بھی کھلا۔ دیکھا آپ نے، ساری زندگی شراب پی تو شراب پر موت آ رہی ہے، ساری زندگی تاش پتے شطرنج کھیلا، موت کے وقت وہی اسی کی یاد ستا رہی ہے۔ آپ انداز لگائیں، میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں، جن فکروں پر جیو گے اللہ انہی فکروں پر موت دے گا۔ مصلی والی زندگی، نماز والی زندگی، تلاوت والی زندگی، دعوت والی زندگی، دعا والی زندگی، اخلاق والی زندگی، اس پر ہم زندگی کا سفر پورا کریں گے۔ اللہ اسی پر انشاءاللہ ہمیں موت عطا فرمائیں گے۔ ابھی کتاب میں نے پڑھا ہے، پڑوسی ملک میں، پڑوسی ہماری برابر والا ملک، پڑوسی ملک میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، دوپہر کا پروگرام ہے، فنکشن ہال میں، شادی ہال میں شادی ہو رہی ہے۔ اس رخصت ہونے والی دلہن نے، جس کی شادی میں شادی ہو رہی ہے، اس نے اپنی ساتھ والیوں سے کہا مجھے ظہر کی نماز پڑھوا دیجئے، میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسی نماز کی عادت ہوگی۔ ایسے وقت میں اماں یاد آتی ہیں، ابا یاد آتے ہیں، بھائی یاد آتے ہیں، بہنیں یاد آتی ہیں، در و دیوار یاد آتے ہیں، دکان اپنا مکان یاد آتا ہے، محلہ یاد آتا ہے، رخصت ہو کے جا رہی ہے۔ اللہ جانے پیا پسند کرے یا ناپسند کرے، لیکن وہ تو نماز کی بات کر رہی ہے۔ مجھے ظہر کی نماز پڑھوا دیجئے، مجھے ظہر کی نماز پڑھوا دیجئے۔ ساتھ والیوں نے کہا کہ بیٹی ابھی یہاں کوئی موقع نہیں ہے نماز کا، یہاں کوئی جگہ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے، رہنے دے، رہنے دے، بے دینی بہت ہے، تیرا مذاق اڑے گا، نہ جانے کیا کیا فقرے تجھے سننے کو ملیں گے۔ لیکن محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھائے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود بتائے گی۔ پھر دوبارہ کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میری ہیلپ کیجئے، تھوڑی میری مدد کیجئے۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا بیٹا یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی کنکیوں سے دیکھا سامنے ٹوائلٹ باتھ روم ہے، واش روم ہے، یہ دوڑی ہوئی گئی،
استنجے کے بہانے گئی، جا کر اس نے وضو کی، بھاگی ہوئی آئی اور اس نے نماز کی نیت باندھی۔ بے دین عورتوں نے، گنہگار عورتوں نے، نافرمان عورتوں نے مذاق اڑایا اور کہا آئی بڑی ملانی، آئی بڑی حجن، آئی بڑی نمازن، آئی بڑی ملانی، دنیا بھر کی باتیں کہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سچی محبت کرنے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، عمل کو ترک نہیں کرتے۔ سچی محبت کرنے والے تو سچے عامل بن کر جیتے ہیں۔ نماز کی نیت باندھی، قیام، قرات، رکوع، سجدے، خشوع، خضوع، الحمدللہ الحمدللہ، سنت کے موافق، طمانینت کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ اس نے نماز ادا کی، آخری رکعت کے آخری سجدے میں انتقال ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبق لے کے جانا، کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ عزائم لے کے جانا۔ رخصت ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کس گھر میں جائے، اس کے ساتھ اس کا پیا کیا سلوک کرے، ہونے والا شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ جی اسے اس وقت نماز یاد آ رہی ہے۔ جن فکروں پر جیو گے انہی فکروں پر اللہ موت دیں گے، انہی فکروں پر اللہ موت دیں گے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ العزیز ایمان و یقین کی فکروں پر جئیں گے، ایمان و یقین کو بنائیں گے، ایمان و یقین کو بچائیں گے، ایمان و یقین کو بڑھائیں گے۔ ایمان و یقین کی مجلسیں، ایمان و یقین کے مذاکرے ہم اپنا اس کا مزاج بنائیں گے۔ ایک عالم نے لکھا ہے گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مستحکم ہوگا، اللہ کی قسم اتنی اعمال کی بہاریں آئیں گی، اتنی ہی اعمال کی بہاریں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کو بریانی کباب میں مزہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ کے راستے میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو حج عمرے میں مزہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو گشت ملاقاتوں میں مزہ آتا ہے۔ اپنی اپنی چاہت ہے، اپنا اپنا شوق ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ اے اللہ دعوت کی مبارک محنت کی رغبت عطا فرما دے، دعوت کی مبارک محنت کا شوق عطا فرما دے، دعوت کی مبارک محنت کا ذوق عطا فرما دے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایمان و یقین کی محنت کو اپنائیں گے۔ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ آپ سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھو میدان محشر میں باپ سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن قبر میں نہیں، قبر میں اپنا سوال ہے۔ من ربک وما دینک من نبیک، تیرے پالنے والے کون تھے؟ پہلے ہی میں اٹک کر رہ جائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دکان سے پلتا ہے، سروس سے پلتا ہے، ملازمت سے پلتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر زندگی کا رخ نہ بدلا تو پہلے سوال کا جواب بھی عذاب بن کے رہ جائے گا۔ کیا سوال ہے؟ من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرے پالنے والے کون تھے؟ تیرے پالنے والے کون تھے؟ کیا کہیں گے؟ کھیت سے پلتا تھا، سروس سے پلتا تھا، ملازمت سے پلتا تھا، محنت سے پلتا تھا، محنت پالتی تھی۔ نہیں، دین ایمان و یقین کی محنت ہوگی تو یہ کہے گا اللہ پالنے والے، پالنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی طاقت اللہ کی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کا ایمان و یقین سے، اس کی محنت سے جوڑ پیدا ہوگا، اس کی محنت کو اپنانے والا بنے گا۔ نہیں تو ایک عالم نے لکھا ہے پہلے سوال میں اٹک کر رہ جائے گا، پہلے ہی سوال میں اٹک کر رہ جائے گا اور بس اسی وقت سے پھٹا بجنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان و یقین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و یقین کو اپنانے، محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی فکریں ہوں گی اللہ کے ایسے فیصلے ہوں گے۔ فکریں کرنا اللہ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے فیصلے لکھنا۔ فکریں کرنا بندے کا کام ہے، فیصلے لکھنا اللہ کا کام ہے۔ یہ فرمایا فکریں کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے، فیصلے لکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔
وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ اب اللہ کی فیصلے اللہ فرماتا ہے، زمین والوں کی فکروں پر فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہماری فکریں مبارک ہو جائیں، ہماری فکریں ایمانی ہو جائیں، ہماری فکریں نورانی ہو جائیں، ہماری فکریں قرآنی ہو جائیں۔ اللہ کرے ہم اللہ کے گھروں کی آبادی کا بہانہ بن جائیں، اللہ کے گھروں کی آبادی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کرے دعوت کی مبارک محنت کی رغبت ہمیں نصیب ہو جائے، دعوت کی مبارک محنت کا شوق ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب ہمارے والد محترم ہوتے ہیں، آپ کا ایک مدرسہ ہے، آپ کے مدرسے کے سلسلے میں رمضان المبارک میں ہم سفر کرتے ہیں، کلیکشن ہوتا ہے مدرسے کی پورے سال کی جو اخراجات ہیں، اللہ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ ان کا انتظام کرا دیتا ہے۔ اصحاب خیر لوگ جی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم سفر میں گئے، اورنگ آباد گئے، اورنگ آباد کی ایک مسجد میں بیان ہوا، بیان کے بعد ایک جوان آئے، آ کر مصافحہ ملایا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ ہم جے پور سے آئے ہیں۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ صاحب ہم جماعت میں آئے ہیں۔ کتنے دن کی جماعت میں آئے ہیں؟ 40 دن کی جماعت میں آئے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلمان ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 17 سال ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ صاحب پھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ صاحب ایک بھائی 2 بہنیں ہیں۔ آپ کب آئے ہیں اللہ کے راستے میں؟ صاحب کل کو وقت پورا ہو جائے گا، 39 دن ہو چکے ہیں، کل وقت پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج امی جان کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے بیٹے 4 مہینے لگا کر آنا، بیٹے 4 مہینے لگا کے آنا۔ کتنی نیک سیرت ماں ہوگی، اپنے بیٹی کی خود تشکیل کر رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب 40 دن میں گئے، ہمارے اچھے دوست ہیں، بھائی راشد عظیم صاحب کے ساتھ گئے، بنارس گئے، آج کی بات نہیں 10 سال پہلی بات ہے۔ وہ 40 دن کے لیے گئے، انہوں نے وہاں جا کر 4 مہینے کی نیت کی، ان کی والدہ بنارس لینے کے لیے پہنچ گئی اور بہت برا بھلا کہا۔ ایک ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹے 4 مہینے لگا کر آ، تیری مہربانی ہوگی، کرائے کا مکان ہے، پھلوں کی ریڑھی چلاتا ہے، باپ سبزی بیچتا ہے، بھائی کوئی نہیں، 2 بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا 4 مہینے لگا کر آنا، مولانا بس دعا کر دیجئے ہمارے 4 مہینے آسان ہو جائیں۔ ماں کی بات پر پھول چڑھا دیں، کہیں ایسا نہ ہو نفس و شیطان کے مکر و فریب میں آ کر ہم گھر چلے جائیں۔ ہماری ماں نے کہا ہے بیٹے اگر تو 4 ماہ لگا کر نہ آیا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں۔ کوئی اللہ یہ مزاج ہماری خواتین کا بنا دے، انہیں موبائل سے فرصت نہیں، انہیں موبائل سے فرصت نہیں۔ ایک عورت محدثین نے لکھا ہے اپنے ساتھ 4 کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ پاک ایک عورت ایک صاحبہ کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنائیں گے، وہ عرض کرے گی یا اللہ صرف میرے لیے جہنم، میرے شوہر میرے باپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، میرے شوہر کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، میرے بیٹے کے بارے میں کیا حکم ہے، میرے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اے اللہ میرے لیے نہیں ان 4 کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ سنا۔ انہی کی غفلت کی بنیاد پر میں گناہوں میں آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک کہتی ہے، buy 1 get 4، ایک کے ساتھ 4 جہنم میں۔ دیکھا آپ نے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری گھر والی ہمیں جہنم میں لے کر جائے۔ کہو اے اللہ معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اللہ زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ والدین کی زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے ضرور لگائے گی۔ نیت کر لیجئے، آپ اللہ کے راستے میں جائیں، ماں بہت روئے گی، اور وہ ماں کے آنسو آپ کے لیے خدا کی محبت کا اعلان کرائیں گے۔ ماں کے آنسو آپ کی اور اللہ کے درمیان محبت کا، یہ فرمایا محبت کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ بنیں گے، معرفت کا ذریعہ بنیں گے۔ بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں والدین کی زندگی میں لگانا۔ آپ نے 4 مہینے کے لیے
لیے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے 4 ماہ کے لیے نام لکھایا۔ گھر جا کر آپ نے امی جان کو خوشخبری سنائی۔ امی جان کو یقین نہ آیا۔ امی جان سوچ رہی تھی یہ اتنی برائیوں میں گھرا ہوا یہ جائے گا 4 مہینے میں۔ امیدیں ہی کینسل ہو گئی، امیدیں مٹ کر رہ گئیں، امید کی کرنیں مٹ گئیں۔ آپ نے کہا نہیں، تیری قسم۔ ماں نے کہا بیٹے غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے، بیٹے قسم نہیں کھاتے، جاؤ گے؟ یہاں اللہ کی قسم 4 مہینے اللہ کے راستے میں نام لکھا کر آیا ہوں۔ کب جاؤ گے؟ آپ نے مہینہ بتایا، دن بتایا، تاریخ بتائی، مسجد بتائی، کہاں سے جماعت روانہ ہوگی سب بتایا۔ ماں کو یقین آ گیا۔ آپ نے دن بتایا، مہینہ بتایا، تاریخ بتائی۔ ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں۔ رفتہ 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 دن گزرتے چلے گئے۔ رات میں کسی حاجت میں کے لیے ماں کی آنکھ کھلی، ایک طرف کیلنڈر کو دیکھا، ایک طرف بیٹے کے چہرے کو دیکھا، ایک طرف کیلنڈر کو دیکھا، ایک طرف بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ ماں نے دیکھا 2 دن میرے بیٹے کے اللہ کے راستے میں جانے میں باقی رہ گئے۔ ماں نے چادر میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا۔ ماں نے چادر میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا۔ ماں کی آنکھوں پر، ماں کی سسکیوں پر بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ بیٹی صاحبہ نے کہا مما کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا 4 مہینے کے لیے تیرا بھائی 2 دن کے بعد اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ بہن نے ہمت کی، کھڑی ہوئی، وضو کیا، 2 گانا نماز ادا کی، دعا مانگی اور دعا میں کہہ رہی ہے اللہ میرے بھائی کے لیے دعوت کے 4 ماہ کو آسان کر دے، اے اللہ اس کا نکلنا آسان کر دے، اے اللہ اس کا نکلنا آسان کر دے۔ بہن کی آنکھوں پر، بہن کی سسکیوں پر باپ کی آنکھ کھل گئی، باپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، باپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ یہ بتاؤ اللہ ماں کے آنسو ضائع کرے گا؟ اللہ باپ کے آنسو ضائع کرے گا؟ اللہ بہن کے آنسو ضائع کرے گا؟ نہیں، آنسوؤں کی برکت سے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ آنسوؤں کی برکت سے اللہ ہدایت کے فیصلے لکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا۔ ایک مرتبہ بھی پڑھو، بہت مبارک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ذرا زور کے ساتھ بشاشت کے ساتھ پڑھیں، یا ایھا الناس، اتنی زور سے پڑھو کہ شیطان کی کلیجہ پھٹ جائے۔ یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ رونے والے تو اللہ کو بہت پسند ہیں، رونے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق روئے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت انسان روئے، درخت روئے، پتھر روئے، مشرق روئے، مغرب روئے، جو روئے اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک وادی سے، ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا، ایک پتھر کو دیکھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور اس پتھر سے رونے کی وجہ معلوم کی، پتھر سے رونے کی وجہ معلوم کی، سبب معلوم کیا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا کہ انسان اور پتھر جہنم میں جائیں گے، انسان اور پتھر جہنم میں جائیں گے، اس پر رونا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے تمہارے بارے میں۔ پتھر خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، واپس آنے لگے تو آپ بھول گئے، آپ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے موسیٰ پتھر کی گفتگو کیا ہوئی تھی، بھول گئے؟ کیا وعدے ہوئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا اللہ میں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہنا ہم نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اسی وادی میں آئے، اسی جنگل، اسی راستے سے گزرے، راستے میں پتھر پھر ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی۔ کچھ زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر ادھر سے تشریف لے جا رہے ہیں،
اسی مقام پر، اسی وادی میں، اسی جنگل میں دیکھا اسی پتھر کو، وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے اب کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کا نبی سچا، میں تم کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ اور پروانہ لکھ دیا ہے، تم اب کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے نے جواب، پتھر نے جواب دیا کہ جن آنسوؤں کی برکت سے جہنم سے نجات ملی ہے اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہو سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و سر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف و دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ دیکھا آپ نے، پتھر کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج کا ہے، ہزاروں برس گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پتھر رویا اللہ نے اس کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ رونے والوں کے ذکر خیر کو باقی رکھتے ہیں، خوب روئیں اللہ کے سامنے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن یخرج من عینیہ دموع، ما من مؤمن یخرج من عینیہ دموع مثل رأس الذباب، مثل رأس الذباب، ما من مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیة اللہ حرم اللہ علیہ النار، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے دل اللہ معاف فرمائے سخت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے راستے میں جانے کے رونے کے مواقع بہت مل جاتے ہیں۔ آپ نے عید اللہ کے راستے کی، آپ عید میں اللہ کے راستے میں تھے، آپ نے عید کی نماز ادا کی، عیدگاہ سے آپ باہر آئے، آپ نے دیکھا کوئی صاحب اپنی فیملی کو لے کر گاڑی میں فور ویلر میں جا رہے ہیں، آپ کو اپنے بچے یاد آئے، آپ کو اپنی گھر والے یاد آئے، آپ کو اپنی اماں یاد آئی، آپ کو اپنا گھرانہ یاد آیا، بتائیے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ نہیں؟ رونے کے بہت مواقع مل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک مسجد میں آپ کی جماعت کا قیام ہوا، 8 دن اس مسجد میں رہے، کچھ طبیعت مانوس ہوئی، مسجد سے طبیعت مانوس ہوئی، محلے والوں سے طبیعت مانوس ہوئی، 8 دن کے بعد پھر دوسری مسجد میں ڈال دیے گئے۔ خدا کی قسم وہ وقت بڑا عجیب گزرتا ہے، اس وقت آنکھیں نم ہوتی ہیں، امیر کی آنکھیں میں بھی آنسو جھلک جاتے ہیں اور ساتھیوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، کبھی کچی ملتی ہے کبھی پکی ملتی ہے، کبھی وقت میں ملتی ہے کبھی بے وقت ملتی ہے۔ اللہ کے راستے میں رونے کے مواقع بہت مل جاتے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ، نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں گے، اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں گے۔ کہنے والے نے کہا ہے آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، آپ چاہتے تو حالات بدل سکتے تھے، میری آنکھ کے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے رکے ہوئے تالاب کے مانند، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ قسم کھا کر یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہو، مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں، معاشرے میں، بستی میں، تجارت میں، شادیوں میں مکمل شریعت زندہ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی ترتیب بناؤ۔ ہمارے نبی سے بڑے واعظ اعظم کون ہوں گے؟ آپ بتائیں، ہمارے نبی سے بڑا بیان کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں،
علماء نے لکھا ہے پیارے نبی کا بیان زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پسند کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ریا ہے، نمو ہے، دکھاوا ہے، ہمارے نبی ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ ریا تو کبھی خواب و خیال میں نہیں آئی ہوگی۔ زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان والے اللہ کے نبی کے بیان کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بند و نصائح، یہ فرمایا مخلوق سے زیادہ خالق ارض و سماوات کو پسند تھے۔ ہمارے نبی اللہ کے راستے میں گئے کہ نہیں گئے؟ صحابہ اللہ کے راستے میں گئے کہ نہیں گئے؟ خدا کی قسم یہ نبی کی محنت کی برکت تھی۔ کیسا ماحول بنایا، کیسا ماحول بنایا۔ ہماری گھر والی ہمارے لیے روڑا بن جاتی ہیں، صحابہ کی گھر والی ہیں ان کے گھر کی خواتین ان کے لیے معین و مددگار بنتی تھی۔ ایک عالم نے لکھا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے بھائی؟ توجہ کے ساتھ سنو، بہت ادھر ادھر بالکل نہ دیکھو، تھوڑی دیر اور کرو، پھر اس کے بعد جا کے اپنا سکون سے سونا۔ کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ۔ کہو بھائی زور سے، شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات، شادی کی پہلی رات کتنی امنگوں کے بعد آتی، صحبت فرمائی، غسل کی تیاری میں ہے، معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کو یاد فرما رہے ہیں، فوراً بھاگے ہوئے آئے۔ گھر والی کہہ رہی ہے رکو جی، حنظلہ کہتے ہیں نہیں، جو قدم نبی کے دین کے لیے اٹھا ہے وہ گھر والی کے روکنے پر رکنے والا نہیں ہے۔ گھر والی کہنے لگی محبت میں سچا ہے تو واپس مت آنا، میدان محشر میں ملاقات کروں۔ کیسی محنت کی ہوگی، اللہ اکبر۔ محبت میں سچا ہے تو واپس مت آنا حنظلہ، میدان محشر میں ملاقات کروں گی۔ حنظلہ چلے گئے، کیا جذبہ تھا۔ ہماری گھر والی کہتی ہے باتیں، یہ ساری شریعت تمہارے لیے ہے، ساری دعوت تمہارے لیے ہے، ساری دعائیں تمہارے لیے ہیں، پوری امت کی ذمہ داری تمہارے لیے ہے۔ ارے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ہماری گھر والی ہیں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کے گھر کی خواتین ان کے لیے رحمت بنتی تھی۔ اے حنظلہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اگر سچا ہے تو واپس مت آنا، جنت میں ملاقات کروں گی۔ اللہ کے نبی کے دین کے تقاضے پر حنظلہ چلے گئے، وہیں جام شہادت نوش فرمایا۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے نانا نے اسلامی سیاست میں حدیث نقل کی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت حنظلہ کے بارے میں، انی رأیت الملائکہ تغسل الحنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بہت محنت سے کرنی پڑتی ہیں حدیث یاد، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی کچھ صورتیں یاد کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ حدیث نہ ہو تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کریں، اور یاد ہو جائے اور یاد رہ جائے، وقت پہ یاد آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نظریں بھی پاک ہوں، دل بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو۔ ناپاک برتن میں دودھ والا دودھ نہیں دیتا، اللہ ناپاک دلوں میں قرآن دیں گے؟ بتائیے۔ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے، ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا جان کا فون آیا ہے، آدھا 1 کلو دودھ لے کر آ، مہمان آ رہے ہیں۔ بچہ کھیل رہا تھا بیٹ بال، بچہ کھیل رہا تھا، بچے نے سن کر انسنی کر دی، ماں بھاگی ہوئی دروازے پر آئی، بیٹے جلدی آ۔ ابو جان کا دوبارہ فون آیا، بیٹے دودھ لے کر آ، باورچی خانے سے، کچن سے برتن اٹھا، جلدی کر بیٹا، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ محبت والی ماں نے محبت والے بیٹے سے سمجھا کر کہا، بچہ مان گیا۔ بچہ بھاگا ہوا باورچی خانے سے ڈبہ اٹھا کر دکان پر پہنچا، انکل اس میں 1 کلو دودھ دیجیے۔ دودھ والے بھائی نے برتن کو دیکھا، اچھے طریقے سے دیکھا کھول کر، کہا بیٹا یہ برتن اس قابل نہیں کہ اس میں دودھ دیا جا سکے، یہ تو سرسوں کے تیل کا برتن ہے، بیٹا دوسرا ڈبہ لے کر آ۔ حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں، حکیم اختر صاحب اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں، ارے غور کر، دودھ والے نے سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ دینے سے منع کر دیا، تیرے دل میں اللہ قرآن کیوں دیں گے؟ تیرا دل ناپاک تصویروں میں بھرا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، موبائل کی اسکرین پر زنا کاری کے مناظر بھی دیکھے ہیں۔
آج اللہ معاف کرے میرے موبائل میں اگر دوسرے کی بچی ہے تو کل کو میری بچی دوسروں کے موبائل میں بھی جائے گی۔ آج آپ کے موبائل میں دوسروں کی بہن ہے، دوسروں کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم کل کو آپ کی بیٹیاں بھی دوسروں کے موبائل میں جا سکتی ہیں۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، عادت شریفہ ہے، مزاج ہے کہ کووں میں کوے ہی پیدا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کووں میں کوے پیدا ہوں گے، بغلوں میں بغلے پیدا ہوں گے، گدھوں میں گدھے پیدا ہوں گے، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوں گے، فرمانبرداروں میں فرمانبردار جنم لیں گے، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے۔ بھائی توجہ کے ساتھ سن لو تھوڑی دیر، ادھر ادھر نہ دیکھو بھائی، دیکھو سارا مضمون اللہ چھین لیں گے۔ بہت بہت باعزت دین ہے، ایسے نہیں، بہت باعزت ہے۔ اللہ کے نزدیک حسن حسین سے زیادہ قیمتی ہے دین۔ حسین کا سر قلم ہوا برداشت کیا، دین کا ضائع ہونا برداشت نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو بھائی، یہ بڑی لائٹ بند کریو، تھوڑی دیر سن لو، بار بار آنا نہیں ہوتا میرے چاند۔ ادھر ادھر نہ دیکھو بالکل، ہاں بس ٹھیک ہے، میرے کو برا نہ مانیو، اللہ مضمون چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، برا نہ ماننا، یہ تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی جو بات ہوگی کہنے کی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ توجہ کے ساتھ سنا تو حکیم محمد اختر صاحب لکھ رہے ہیں، دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا، 1 کلو دودھ، ناپاک برتن نہیں تھا، سرسوں کے تیل کا برتن تھا۔ نے کہا بیٹے یہ برتن اس قابل نہیں، اس میں دودھ نہیں ملے گا۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اگر تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو ناپاک تصویروں سے پاک کر دے، گندگی کو دیکھنا بند کر دیں، برائیوں کو دیکھنا بند کر دیں، زناکاری کے مناظر دیکھنا بند کر دیں، حسد و کینہ بند کر دیں، بغض و عداوت بند کر دیں، نہیں تو یاد رکھ سورہ فاتحہ بھی بھول جائے گا، اللہ چھین لیں گے۔ جو دینا جانتا ہے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ برائی نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہمارے نوجوان آج نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ برائی نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو نیت فرماؤ کہ انشاءاللہ برائی نہیں دیکھیں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے تمام حیات طیبہ اپنی کسی گھر والی کی ٹانگ بھی نہیں دیکھی۔ آپ علماء سے پوچھ لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی گھر والی تھی۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں سب سے زیادہ چہیتی گھر والی اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حیات طیبہ میری ٹانگ بھی نہیں دیکھی، اتنی حیاتی ہمارے نبی میں۔ اور ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا مسلمان قرآن کے حکموں کو کھا گیا، حدیث کی حکموں کو کھا گیا، میرے نبی کی شریعت کو اڑا گیا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں 80 لاکھ والی انٹرنیشنل 4 ویلر کار 200 کی سپیڈ پر انٹرنیشنل ہائی وے پر 200 کی سپیڈ پر دوڑے، اس کے بریک فیل ہو جائیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارا نقصان ہمارے موبائل سے ہو رہا ہے۔ پردے کے پیچھے کیا کیا دیکھتے ہیں جانتے ہیں؟ کبھی سوچنا بھی چاہیے کل کو میری بچیاں بھی جوان ہوں گی، کل کو میری بچیاں بھی جوان ہوں گی، کوئی اللہ معاف فرما دے، اللہ معافی کا فیصلہ فرما دے، اللہ معافی کو عام فرما دے، اللہ معافی کو تمام فرما دے، اللہ پورے عالم میں دین کی فضائیں عام فرما دے، اللہ دینی مذاکرے عام فرما دے، اللہ شریعت مطہرہ عام فرما دے، دعوت کی مبارک محنت کی رغبت آسان فرما دے، دعوت کی مبارک محنت کا شوق آسان فرما دے، دعوت کی مبارک محنت کا ذوق آسان فرما دے۔ نیتیں لے کے جانا، ارادے لے کے جانا، عزائم لے کر
جانا، دیکھو آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ جانا، کچھ نیتیں لے کے جانا، آج اس مجلس سے کچھ ارادے لے کے جانا، آج اس مجلس سے کچھ عزائم لے کر جانا۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ہمارے کفن کی چادریں آ چکی ہوں، ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آپ کے کفن کی چادر آ چکی ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں، ہماری عمر کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں۔ تاریخ پیدائش کا بتانا آسان ہے، تاریخ وفات کا بتانا ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے میں کس دن کس وقت مروں گا؟ نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ کتنی عمر ہو گئی بتا سکتے ہیں، کتنی عمر باقی ہے نہیں بتا سکتے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر پر آئے، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری گھر والی کی قبر پر آئے، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری ماں کی قبر پر آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹے ہیں بھتیجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ ممکن ہے میرے کفن کی چادریں دکان میں آ چکی ہوں، ممکن ہے قبر میں رکھے جانے والے لکڑی کے تختے آرا مشین سے چر کر باہر آ گئے ہوں، لیکن ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین میں بہت کمزور کر دیا۔ کیا کہ نہیں کہ ابھی تو بڑے ابا بھی زندہ ہیں، ابا کے ابا بھی زندہ ہیں، ابھی نانا ابا بھی زندہ ہیں، ابھی فلاں بھی زندہ ہیں، ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے 6 بچوں کو دفن کیا کہ نہیں؟ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے صرف حضرت فاطمہ حیات تھی، صرف حضرت فاطمہ۔ 3 بیٹے رخصت ہوئے، 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں، 2 بیٹے رخصت ہوئے۔ بعض فرماتے ہیں نہیں 3 بیٹیاں رخصت ہوئیں، 3 بیٹے رخصت ہوئے۔ دیکھو ماں مرے اولاد تو بھول جاتی ہے، اولاد مرے ماں باپ نہیں بھول پاتے۔ کتنے صدمے جھیلے ہمارے نبی نے، کبھی سوچا ہے تنہائی میں بیٹھ کر؟ کتنے صدمے جھیلے ہمارے آپ کے نبی نے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے؟ ماں مرے اولاد بھول جاتی ہے، باپ مرے اولاد بھول جاتی ہے، لیکن بچہ مرے ماں باپ نہیں بھول پاتے۔ ایک اللہ والے نے دعا دی اپنی ماں کو، اللہ کرے میری عمر آپ کو لگ جائے۔ ماں کہنے لگی بیٹے ایسی بد دعا مت دو۔ بہت بڑے محدث، ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایسی بد دعا مت دے۔ کہنے ماں میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے تجھے دعا دی ہے ماں۔ ماں نے کہا بیٹے ہم مریں گے تو بھول جائے گا، تو مرے گا ہم نہیں بھول پائیں گے۔ ہمارے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے 6 بچوں کو دفن کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے دفن میں ہمارا باپ شریک ہو، ہماری ماں شریک ہو۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین سے بہت دور کر دیا ہے، ایمان و یقین سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جب دین کی محنت عام ہوگی تو انشاءاللہ ایمان و یقین کی فضا عام ہوگی، پھر ہماری امیدیں مختصر ہوتی چلی جائیں گی۔ پیارے نبی نے صحابہ نے بھی دین کی محنت کو فرمایا تو اس وقت امیدیں مختصر ہوتی چلی گئیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں کسی صاحبہ نے، حدیث میں آتا ہے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ پھر سنو، اللہ کے نبی کی خدمت میں حدیث میں آتا ہے کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ پھر سنو، اتنا سنو اتنا سنو کہ سنانے والے بن جاؤ، اتنا سنو سنانے والے بن جاؤ، اتنا سمجھو کہ سمجھانے والے بن جاؤ، اتنا چلو کہ لے کے چلنے والے بن جاؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کسی ایسے گھرانے میں اس کو لے کر جاؤ کہ جن کے بچے بھوکے ہوں، وہاں کام آ جائے گا، تازہ بھنا ہوا گوشت ہے۔ اللہ، دیکھو فاطمہ یاد نہ آئی، حسن یاد نہ آئے، حسین یاد نہ آئے، اللہ کے حبیب نے 11 شادییں کی، کوئی گھر والی یاد نہ آئی۔ اگر یاد آئی ہے تو جی مدینے کے یتیم اور مسکین یاد آئے ہیں۔ کیا صفات تھیں ہمارے نبی میں، کیا صفات تھیں ہمارے نبی میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ کسی ضرورت مند کے گھر پہنچاؤ کہ ابھی کام آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے ایک صاحبہ کے گھر پر پہنچے، جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب ملا میں ہوں ابو ہریرہ۔ وہ صاحبہ فرمانے لگی آؤ کیسے تشریف لائے؟ ابو ہریرہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کیسے تشریف لائے ہو؟ رات کا وقت ہے۔ انہیں تعجب ہوا ایسے وقت میں؟ فرمانے لگے حضور نے آپ کی خدمت میں بکری کا تازہ بھنا ہوا گوشت بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔
کیوال نہیں کھولے، اندر ہی سے کہہ دیا کہ کسی ضرورت مند کے دے آؤ، ہماری بچیاں تو کھا کر سوئی ہیں۔ بیوہ عورت، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، ہمیں حکم ملا ہے کہ بات کو دی اینڈ کر دو، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ پھر آئیں گے، لیکن یہ واقعہ پورا کر دیں، ٹھیک ہے مولانا بھائی؟ بات تو ویسے سمجھ میں آ رہی نا؟ 10 منٹ کی اور اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کون کون ہمارے ساتھ کون کون ہے بھائی؟ مولانا آپ اکیلے پڑھ کے دیکھو مجمع سب ساتھ ہے بھائی، ایسی باتیں بار بار نہیں ملا کرتی، کیوں غلط تو نہیں؟ اللہ کہلوا رہے ہیں، کیا پتہ 4 مہینے کی جماعت تیار ہو جائے، ہم تو پھیری والے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، پھر بھی آ جائیں گے، لیکن لگ رہا ہے رحمت الہی اس وقت متوجہ ہے، اللہ کہلوا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صاحبہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کسی ایسے گھر میں لے کر جاؤ جن کے بچے بھوک سے دل ملا رہے ہوں، میری بچیاں تو کھا کر سوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رکھ لے، صبح کو کام آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ بولو بھائی، سب بتاؤ، صبح کو کام آ جائے گا، رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ صاحبہ کہنے لگی، جاؤ نبی سے جا کر معلوم کر کے آؤ، کل تک میرے بچے زندہ رہیں گے، کل تک میں زندہ رہوں گی، کل تک کائنات باقی رہے گی، اگر نبی اجازت دیں تو میں رکھ لیتی ہوں، نہیں تو ابو ہریرہ میں نہیں جانتی کل کیا چیز ہے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، ترک دین کر کے دیکھا، ترک دنیا کر کے دیکھ، ترک سنت کر کے دیکھا، ترک فیشن کر کے دیکھ، ترک مہدی کر کے دیکھا، ترک خضاب کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دین کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دین کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض، بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت کا حسنہ تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا حسنہ مجھے برباد نہ کر دے، قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری تنہائیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ مرنے والے تو مر جاتے ہیں، جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی نالے کی ڈھانگ پر آپ نے دیکھا ہوگا، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو بغیر توبہ کے مرے، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی نالے کی ڈھانگ پر مرتا ہے، کوئی شراب کی دکان پر مرتا ہے، کوئی جسم فروشی کے اڈوں پر مرتا ہے، کوئی پولیس کی ریمانڈ پر مرتا ہے، کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے مرتا ہے۔ جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے، امام بھی توبہ کریں، خطیب بھی توبہ کریں، واعظ بھی توبہ کریں، مدرسے والے بھی توبہ کریں، اسکول والے بھی توبہ کریں، مکتب والے بھی توبہ کریں، پڑھے لکھے بھی توبہ کریں، ناخواندہ بھی توبہ کریں، مکی بھی توبہ کریں، مدنی بھی توبہ کریں، عربی بھی توبہ کریں، عجمی بھی توبہ کریں۔ توبہ تو ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں، 15 شعبان کی شب میں بستر رسول پر میں نے رسول کو نہ پایا۔ کون فرما رہی ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر رسول پر 15 شعبان کی شب میں، شب برات میں میں نے اللہ کے نبی کو نہ پایا، مسجد نبوی میں نہ پایا، محراب النبی میں نہ پایا، منبر رسول پر نہ پایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اللہ خیر کہاں چلے گئے ہمارے نبی؟ میں باہر آئی تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیا دعا؟ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ بعفوک من عقابک، کہو اعوذ، سب کہو۔ جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں ہمارے نبی نے دعا پڑھی، اعوذ اعوذ بعفوک 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 من عقابک من عقابک واعوذ برضاک
من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسک. کہو سبحان اللہ. اللہ نے کتنی مبارک دعا کہلوائی. نیت کریں گے انشاءاللہ اسے یاد کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, یاد ہو جائے, یاد باقی رہ جائے اور دعا مانتے وقت یاد آ جائے. اس کے لیے ضروری ہے آنکھ بھی پاک ہو, کان بھی پاک ہو, قلب و جگر بھی پاک ہو, مجلس بھی پاک ہو, سوچ بھی پاک ہو, خیالات بھی پاک ہو. پھر انشاءاللہ یہ دعائیں ہماری ساتھ قبر میں جائیں گی. یہ دعائیں ہماری وہاں بھی کام آئیں گی. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ آنے والوں کو, لانے والوں کو, بلانے والوں کو قبول فرمائے. کہنے میں, سننے میں, لکھنے میں, پڑھنے میں, سفر میں, حضر میں, دن میں, رات میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, اندھیرے میں, اجالے میں جتنی خطائیں سرزد ہوئی